ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں ایمان والے بندوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا بھی حکم دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے جو سچے اور نیک بندے ہیں ان کی صحبت میں رہنے کا بھی حکم دیا، اس لیے کہ بندہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسے ہی اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ جن بچوں اور بڑوں کا نمازیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی بن جاتے ہیں، اور جن بچوں اور بڑوں کا کھیل کود میں شوق رکھنے والوں کے ساتھ زیادہ رہنا ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ کھیل اور کود کے شوقین بن جاتے ہیں، تفریح بازوں کے ساتھ رہنے والے تفریح باز بن جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگوں کی صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اس لیے بندہ ایسی صحبت اختیار کرے جو اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہو اور اصل فائدہ اس کا آخرت میں اسے حاصل ہو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو سب کی ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت میں بیٹھنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھ جائے کہ اگر اس سے مشک خریدے گا تو ایک اچھی خوشبودار چیز اسے حاصل ہوگی، اور اگر وہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کر رہا ہوگا تو جب وہ اپنی ڈبیا کھولے گا مشک کی تو اسے بھی خوشبو آ جائے گی، اور فرمایا خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے اس کو خوشبو ہی حاصل ہوتی ہے، اور فرمایا بری صحبت والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بھٹی لوہار کی جو دھونکی جاتی ہے اس کے پاس جا کر بیٹھ جائے کہ یا تو اس بھٹی سے چنگاری نکلے گی تو کپڑے جل جائیں گے، یا اس کے دھوئیں سے اور بدبو سے آدمی متاثر ہوگا اور پریشان ہوگا۔ تو ایسے ہی اچھی صحبت کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بری صحبت کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ تھوڑی بہت دیر کوئی اچھی محفل ہوتی ہے، نیک محفل ہوتی ہے، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، مگر اس صحبت کو اور اس کے اثرات کو برقرار رکھنے کے لیے پھر برے اثرات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اگر کم وقت ہم اچھی صحبت میں رہے اور دیر تک بری صحبت میں ہم رہے تو پھر اچھی صحبت کے اثر پر بری صحبت کا اثر غالب آ جاتا ہے۔ اب بری صحبت اس زمانے میں کیا ہے؟ موبائل کے اندر غلط باتیں دیکھنا، اس کی صحبت جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے کہ جو اس کے اندر باتیں بتائی جاتی ہیں آدمی ان سے متاثر ہو جاتا ہے، چاہے وہ باہر کے لوگوں کی تقریریں ہوں، چاہے وہ برے پروگرام ہوں، چاہے اس کے اندر گندے سین ہوں، وہ دیر تک دیکھنے کی وجہ سے جو اس کے دل میں پاکیزگی آئی تھی، نفس میں پاکیزگی آئی تھی، اس کے اثرات وہ لے کر اڑ جاتے ہیں اور آدمی برائیوں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اور اگر واقع میں کوئی اللہ کے دربار میں مقبول ہو گیا اور مقبول لوگوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے اللہ کے یہاں اسے مرتبہ حاصل ہو گیا تو اس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تمام انسان اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ساری مخلوق اسے اپنا محبوب بنا لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے
تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے لوگوں کے دلوں میں دنیا کے اندر الہام کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے دلوں میں الہام کرتے ہیں، اور تمام انسان اور اللہ کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں ان کے چاہنے والے کیسے ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے، خواجہ کریلی کی زندگی آپ کے سامنے ہے، رامپور میں حافظ صاحب ہیں، شاہ درگاہی صاحب ہیں، لوگ آج بھی ان کی قبروں کی طرف کو دوڑے چلے جاتے ہیں، اور جب عرس آتا ہے خواجہ صاحب کا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج بھی جو لاکھوں ان سے محبت کرنے والے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ جو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں وہ سب کی نظر میں محبوب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اے ایمان والو، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت میں بھی رہو تاکہ تمہارا ماحول بھی دینی رہے۔ ایک طرف ہم نیک کام کریں اور ہمارا آس پاس کا ماحول خراب ہو تو ایک نہ ایک دن اس ماحول کا اثر ہمارے اوپر پڑ سکتا ہے، اس لیے اپنا ماحول بھی درست رکھیں اور اپنے طور طریقوں کو بھی درست رکھیں۔ تقوی اور پرہیزگاری نام ہے جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے ان سے باز رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احکام پر اپنے اور جو نواہی ہیں ان کو مان کر ان سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، برے لوگوں کے راستوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہم سب کے ایمانوں میں قوت پیدا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا کچھ لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، کچھ پریشان حال ہیں، قرض دار ہیں، انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، کچھ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، کچھ اولاد والے ہو کر بھی اپنی اولادوں سے پریشان ہیں مولا ان کی یہ پریشانیاں بھی دور فرما، سب کے گھروں میں چین سکون پیدا فرما، دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما، آمین۔